بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محسن علی۔ آج ہمارا ٹاپک ہے استھما یعنی دمہ۔ دمہ ایک مہلک متعدی مرض ہے۔ اس سے پھیپھڑوں کی چھوٹی نالیوں میں سوزش پیدا ہو جاتی ہے، جس سے گلے میں خراش ہوتی ہے اور کھانسی، سینے میں کھنچاؤ اور سانس رکنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ زیادہ تر موسم کی تبدیلی، ٹھنڈے موسم میں اور ٹھنڈی چیزیں استعمال کرنے سے اور کھٹی میٹھی چیزیں اور گھی اور تیل میں تلی ہوئی چیزیں زیادہ تر استعمال کرنے سے استھما ہو سکتا ہے۔ اگر یہ شدید ہو جائے تو اس سے پھیپھڑے متورم ہو جاتے ہیں اور سانس کی نالی میں سوزش ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات دماغی خراش اور دمہ کے دیگر بیماریاں یعنی سانس کی نالیاں بھی سکڑنے لگ جاتی ہیں۔ اب آ جاتے ہیں اس کی علامات کی طرف۔ دمہ کے حملے مختلف ہوتے ہیں۔ بعض مریضوں کو سال میں صرف ایک بار دمہ کا حملہ ہوتا ہے، جو صرف چند گھنٹے رہتا ہے، اور بعضوں کو کئی ہفتے لگاتار ہوتا ہے۔ کچھ مریضوں میں کرونک یعنی زیادہ علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ دمہ کے اثرات آدمی کی روزانہ کی مصروفیات، کام، جسمانی ایکٹیویٹیز، خیالات اور خواہشات میں بدمزگی پیدا کرتے ہیں۔ مریض کو رات بھر بے چینی رہتی ہے، کھانستے کھانستے گلا بند ہو جاتا ہے، دم گھٹنے لگتا ہے، سینے میں ناقابل برداشت درد ہوتا ہے، چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، کھانستے وقت پھیپھڑوں سے عجیب و غریب قسم کی آوازیں نکلتی ہیں جو کہ ہاتھ رکھنے سے محسوس کی جا سکتی ہیں۔ اب اس کی ٹریٹمنٹ اور علاج کی طرف آتے ہیں۔ چیسٹ ایکس رے کروایا جائے اور علاج کے لیے اینٹی الرجک میڈیسن استعمال کی جانی چاہیے۔ اسپرین اور انڈیرال وغیرہ ہرگز استعمال نہیں کیا جائے۔ برینکل انہیلر جو سانس کی بحالی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے وہ استعمال کیا جائے۔ اس کے بعد وینٹولین انجیکشن اور برینکل انجیکشن 5 ملی گرام وہ روزانہ ڈیکسٹروز واٹر کے ساتھ مکس کر کے استعمال کیا جائے۔ اس کے بعد سولو کارتف انجیکشن آئی وی یعنی رگ میں لگائیں، ضرورت پڑے تو 6 گھنٹے بعد ایک اور ٹیکہ لگائیں، اور پریڈنیسولون ٹیبلٹ ہر 8 گھنٹے بعد دیں، اور سولو کارتف اور پریڈنیسولون ٹیبلٹ بھی دی جا سکتی ہیں۔ اگر پھر بھی دمہ برقرار رہے تو امینوفیلین 250 ملی گرام نارمل سیلائن میں ملا کر اس کے بعد 500 ملی لیٹر نارمل سیلائن میں امینوفیلین انجیکشن دیا جا سکتا ہے۔ اگر اوپر والی دوائی کے بعد بھی دمہ کو آرام نہ آئے تو سٹیرائڈز یعنی ہائیڈروکارٹیسون انجیکشن ہر 4 گھنٹے بعد 24 گھنٹوں کے لیے دیں، اور پریڈنیسولون ہر روز اورلی یعنی کہ کھانے کے لیے دیں۔ استھما کے مریض کو کم از کم 5 دن ہسپتال میں رکھنا چاہیے، کیونکہ اٹیک 2 سے 5 دنوں کے اندر موت واقع کر سکتا ہے، اور آکسیجن سیچوریشن پر مکمل چیک رکھنا چاہیے۔ ہسپتال سے ڈسچارج ہونے کے بعد مزید 2 ہفتے علاج بڑھا دیں، اور پریڈنیسولون کی خوراک میں روزانہ 30 ملی گرام کی کمی کرتے ہیں۔ بینزائل پینسلین بھی استھما کے مریض کے لیے بہت یوزفل ہے۔ اس کے ذریعے سانس کی نالیاں کافی حد تک بہتر ہو جاتی ہیں، اور پروکین بینزلین پینسلین یہ طویل العمر پینسلین ہے، بذریعہ عضلاتی انجیکشن استعمال کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد بینزاتھائن پینسلین 6 لاکھ یونٹ کا ایک انجیکشن تقریباً 1 ہفتے تک اثر رکھتا ہے۔ مریض کی طبیعت کے مطابق استعمال کرنا چاہیے۔ اور ایمپیسلین منہ کے ذریعے مؤثر ہے، کیپسول اویلیبل ہے مارکیٹ میں۔ یہ گرام نیگیٹو جراثیم کو ختم کرنے کے لیے مؤثر ہے۔ ریسپیریٹری ٹریک کا عام استعمال میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے، اور ایریتھرومائسن اور سٹریپٹومائسن یہ ضرورت کے مطابق مریض کو سجیسٹ کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سیفالاسپورن میڈیسنز بھی استھما کے مریضوں کو دی جا سکتی ہیں، جو 250 سے 500 ملی گرام ٹیٹراسائکلین دوائی دی جا سکتی ہے۔ آکسی ٹیٹراسائکلین، ٹیٹراسائکلین، ڈوکسی سائکلین، لینکومائسین اور ڈیموسائکلو سائکلین، مائنوسائکلین ٹیبلٹ دی جا سکتی ہیں۔ یہ دوائیں چھوٹے بچوں کو نہیں دی جاتی کیونکہ یہ دانت وغیرہ کو اکھاڑ دیتی ہیں۔
بڑوں کے لیے ان کی خوراک 250 ملی گرام ہر 6 گھنٹے بعد ہے۔ یہ کالی کھانسی، لہردار بخار اور ٹائفس بخار میں بھی فائدہ مند ہوتی ہے۔ اسی طرح کلورامفینیکال میڈیسن ہے، یہ ایک قدرتی اینٹی بائیوٹک ہے جس میں نائٹروبینزین موجود ہوتی ہے۔ یہ دوائی ٹائفائڈ، پیراٹائفائڈ اور طاعون اور انفلوئنزا اور ورم اور دماغ کے ورم کے خلاف بہترین فائدہ مند ہے۔ 250 ملی گرام یوز کرنا چاہیے۔ اور لنکومیسن بھی کیپسول بھی اویلیبل ہے 500 ملی گرام اور انجیکشن بھی۔ اگر ویڈیو پسند ہے چینل سبسکرائب کر لیجئے۔ ڈاکٹر محسن علی کے ساتھ رباب خان۔ اللہ حافظ۔